سادگی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میرے پاس دو الفاظ ہیں، انگریزی کے الفاظ ہیں۔ ایک ہے پریڈیٹر اور دوسرا ہے پرے، PREY۔ پریڈیٹر ہے، اس پر ایک فلم بھی بنی ہے، امریکہ ہالی ووڈ نے فلم بنائی تھی، اب بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ یہ عجیب و غریب قسم کا جانور، پریڈیٹر کا مطلب ہے ایک ایسا جانور جو خونی جانور ہے اور وہ اپنے سے جو چھوٹے اور کمزور جانور ہیں ان کا شکار کرتا ہے۔ تو جو شکار ہوتا ہے وہ پرے کہلاتا ہے، PREY۔ وہ دوسرا پرے الگ ہے جو عبادت ہوتی ہے، PRAY۔ یہ PREY پرے، پرے جو ہے وہ شکار جس کا ہوگا، چھوٹا جانور، اور جو شکار کرے گا وہ پریڈیٹر کہلاتا ہے۔ جیسے لومڑی اور خرگوش، اس میں لومڑی جو ہے وہ پریڈیٹر کہلائے گی، خرگوش جو ہے وہ پرے بن گیا، یا شیر اور زیبرا کو آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہم جو انسان ہیں وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، یا تو ہم پریڈیٹر ہیں یا ہم پرے ہیں، یا تو ہم شکار کر رہے ہیں یا ہمارا شکار ہو رہا ہے، یا ہم کسی وقت پریڈیٹر ہوتے ہیں اور کسی وقت پرے ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سچویشن میں ہم ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جو 3 بڑے پریڈیٹر ہیں جن کی حکومت ہمیشہ رہی ہے، زمانہ فرعون سے لے کر آج تک، وہ 3 بڑے پریڈیٹر جو ہیں ان کو ہم اگر غور سے دیکھیں تو وہی ہیں جن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ سیاستدان یعنی پولیٹیکل ایلائٹس، دوسرا سرمایہ دار، ان میں جو ایلائٹ ہیں بڑے بڑے، سارے چھوٹے سرمایہ دار نہیں، یا مراد بڑے لوگ ہیں، یعنی کہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو میں بھی 100 ہوں گے ایسے، ان کی بڑی بڑی فرمز اور کارپوریشنز ہیں۔ اس کے بعد ہے فرقہ واریت پھیلانے والے مذہبی رہنما، ہر مذہب کے، کسی بھی مذہب سے ہو۔ یہ 3 جو ہیں عوامل انسانوں کو، یہ بڑے پریڈیٹر ہیں جو کہ عوام پر حکومت کرتے ہیں، اور اس کا بڑی تفصیل سے اس حوالے سے ذکر ہے قرآن حکیم کی سورہ توبہ کے اندر، نویں سورت ہے، نواں سورہ، 34 نمبر کی آیت نمبر 34۔ اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ ضرور اس کا ترجمہ پڑھیں، آیت نمبر 34 سورہ توبہ میں۔ ہوتا کیا ہے دراصل، سارا معاملہ جو ہے وہ تعلیم اور آگہی کا ہے، یعنی کہ اویئرنیس۔ جتنی زیادہ آگہی ہوگی اتنا ہی ہم شکار ہونے سے بچیں گے۔ لیکن آگہی میں ایک دوسری بات بھی ہے جو اچھی نہیں ہوتی، اور وہ ہے کہ آگہی جب ہوگی تو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک انگریز نے کہا تھا کہ اگنورینس از اے بلس، یعنی کہ اگر آپ کو آگہی نہیں ہے تو آپ فائدے میں ہیں۔ ایک مشہور شاعر کا شعر ہے، اعجاز رحمانی مرحوم کا، کہ صرف احساس کی حد تک ہی پریشانی ہے، ہونا احساس تو آسانی ہی آسانی ہے۔ آگہی ہوگی تو احساس ہوگا۔ اور جان ایلیا نے بھی کہا تھا کہ زندگی اچھی گزارنی ہے تو بے حس ہو کر رہو۔ بہرحال آگہی جو ہے یہ بلس ہے، رحمت ہے، مگر آگہی سے نقصانات بہت ہوتے ہیں اگر آگہی نہ ہو۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے جب 14 اگست آتی ہے تو ایک تصویر سوشل میڈیا پہ میں ہر سال دیکھتا ہوں کہ ایک 11-12 سال کا بچہ ہے اور وہ بہت سارا سامان لاد کر مزدوری، اس کو مزدور کی شکل میں دکھایا گیا ہے، سائیکل پہ اس نے لادا ہوا ہے سامان، اور سائیکل چلاتے ہوئے جا رہا ہے کھیتوں میں سے، اور اس کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہے اور وہ مسکرا رہا ہے۔ 11 سال کا یہ بچہ جھنڈا ہاتھ میں لے کر جشن آزادی منا رہا ہے۔ یہ اس کے پاس آگاہی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے حقیقت کا، اسی لیے یہ پرسکون ہے، خوش ہے، اور جھنڈا لے کر جا رہا ہے، پاکستان کا میں شہری ہوں، آج میرا آزادی کا دن ہے۔ اگر اسے یہ آگاہی ہو جائے کہ تو آزاد نہیں ہے، غلام ہے ان 3 طاقتوں کا، سیاستدانوں کا، سرمایہ داروں کا، اور فرقہ واریت پھیلانے والے علماؤں کا، تو کیا یہ جھنڈا لے کر مسکراتے ہوئے سائیکل سے جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ میری عمر تعلیم حاصل کرنے کی ہے، مجھ پر جو حکومت کر رہی ہے سیاست دان حکومت، یہ اس کا فرض ہے کہ میری تعلیم کا بندوبست کرے،
میرے ماں باپ کے روزی روزگار کا بندوبست کرے تاکہ مجھے مزدوری نہ کرنی پڑے. سرمایہ دارانہ نظام کے شکنجے میں آئے ہوئے میرے ماں باپ اور یہ فرقہ پرست پھیلانے والوں کے ان چکروں سے ان کسی چیز کا اسے نہیں پتا. اگر اسے آگاہی ہو جائے اور بیٹھ کر اسے 1 گھنٹہ میں یہ سمجھاؤں کہ تمہارا کام مزدوری نہیں ہے, یہ تم پر لادا گیا ہے اور اس کے لادنے والے یہ 3 لوگ ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس تصویر میں جھنڈا لے کر وہ بچہ مسکراتا ہوا جائے گا یا اس کے چہرے پر شدید قسم کا غصہ اور نفرت ہوگی, کیونکہ اب آگاہی ہو گئی, اب اسے تکلیف ہوگی, اب اس سے وہ مزدوری صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گی. تو یہ 3 ایلائٹ جو ہیں بڑے بڑے, جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا پروفٹ, ان کا مین مقصد پروفٹ ہے یا طاقت کا حصول ہے یا حکومت کرنا ہے یا کنٹرول, جب اس میں فرق آنے لگتا ہے تو جنگیں ہوتی ہیں. چاہے وہ جنگ ایران کے ساتھ ہو رہی ہو, افغانستان, ویتنام, کہیں بھی جنگ ہو رہی ہو, عراق میں ہو رہی ہو, لیبیا میں ہو رہی ہو, یہ جب ان کا توازن پروفٹ کا کنٹرول کرنے کا بگڑ رہا ہوتا ہے تو یہ جنگیں ہوتی ہیں. اور اس جنگ کے بعد یہ اپنے مفاد جو ہیں اس کو ایکول کرتے ہیں اور پھر ایک نئی طرح سے نئے قانون کے ساتھ سامنے آتے ہیں. آج سے 500 سال پہلے یہ تینوں لوگ, یا آج سے 2-3 ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا طریقہ کار اور تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ کار اور تھا, 500 سال پہلے طریقہ کار اور تھا, 1925 میں طریقہ کار بدلا ہے. 1925 کے بعد یہ جو اب طریقہ کار نیا بدلا, اس میں جب توازن بگڑا, یہ میں آپ کو اگلے ہفتے کی قسط میں بتاؤں گا کہ کیسے بگڑا, تو پھر جنگیں دوبارہ ہوئی ہیں شروع, اور اب ایک پھر نئے سرے سے جو ہے وہ سلسلہ چلا ہے. اس کووڈ-19 کے بعد جو اب سلسلہ آئے گا 2-3-4 سال میں, وہ ایک نیا ہی طریقہ کار ہوگا جس سے ابھی ہم واقف نہیں ہیں, مگر اندر کیا کام ہو رہا ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا. جب تک یورپ تاریکی میں تھا, جہالت کے اندھیرے میں تھا, اس نے ترقی نہیں کی تھی. اس وقت اس جو ہے اسپین میں مسلمانوں کی حکومتیں عروج پر تھیں, خلافت عثمانیہ تھی. بعد میں دھیرے دھیرے جب یورپ میں یہ بات طے پائی کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے, چاہے کہیں سے بھی ملے, عربی کی کتابوں کا ترجمہ کر کے ملے, فارسی کی کتابوں کا ترجمہ کر کے ملے, انہوں نے جمع کیا سارے. آج جو ہم بڑے شوق سے یہ بتاتے ہیں کہ 1001 ایسی چیزیں ہیں جو مسلمان سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں, مگر ہم یہ نہیں بتاتے کہ پچھلے 100 سال میں کچھ ایجاد کیا ہے آپ نے, کیا کیا ہے آپ نے. تو یہ پرانا ماضی کو تو ہم روتے رہتے ہیں, اس ماضی سے اس یورپ نے بہت فائدہ اٹھایا, اور پھر جب ان کے پاس تعلیم آ گئی, علم آ گیا اور اویئرنیس آ گئی, یعنی آگہی, جب یہ چیزیں آ گئیں تو ایک چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ کی کہ یہ اپنی مذہبی عبادت گاہوں سے دور ہو گئے. بہت سی مذہبی عبادت گاہیں جو ہیں, چرچ وغیرہ, وہ تو بند بھی ہو گئے. کہیں کہیں جو چرچ تھے وہ کمیونٹی سینٹر بن گئے ہیں, کہیں مسجدیں بھی کھل گئی ہیں. تو اس کے بعد جو اثر ہوا, اب یہ دنیا جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اب یہ جو یورپ امریکہ والی جو مغرب کی سائیڈ ہے, اس میں تبدیلی آ رہی ہے. ہر امپائر کی ایک عمر ہوتی ہے, اس امپائر کی مدت اب پوری ہونے لگی ہے, چاہے وہ امریکن امپائر ہو, برٹش امپائر ہو یا یورپ کی کوئی امپائر ہو. اب جو امپائر بننے کا ٹائم آ رہا ہے وہ پھر ایشیا میں آ رہا ہے. اب ایشیا میں بلاک بنیں گے, امپائرز بنیں گی, وہاں اویئرنیس ہوگی, تعلیم ہوگی, آگہی ہوگی, اور علم جو ہے وہ پھیلے گا. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب یورپ میں یہ چیزیں آئیں تو وہ اپنی عبادت گاہوں سے دور ہو گئے تھے. ایشیا میں جب یہ چیزیں آئیں گی تو ایشینز جو ہے وہ کس چیز سے دور ہوں گے یہ مجھے نہیں پتا.